الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله
أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، گزشتہ کئی جمعات میں شہداء اور شہادت کا تسلسل کے ساتھ ذکر ہوتا رہا ہے. اور آج بھی اسی موضوع سخن کو، اسی عنوان کو ایک اور انداز سے کھولنے کی کوشش کریں گے. جن خوش نصیب شخصیات کا، شہداء کا، مجاہدین کی قربانیوں کا تذکرہ ہوا، گزشتہ جمعات کے خطبوں میں ان سب کا مقصد اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور رب العالمین کی حاکمیت کو قائم کرنا اور انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دینا. اگست کا یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں اس سلسلے کی ایک اور نمایاں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے بھی یہ مملکت خدا داد، یہ خطہ پاکستان کی صورت میں اسی نظریے کے تحت حاصل کیا. تحریک آزادی کی روح یہی تھی، اور یہ آزادی کی تحریک، آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان صرف رب کا غلام ہے، رب کا بندہ ہے، اور اسے جھکنا صرف خالق کے سامنے چاہیے، کسی اور کے سامنے اشرف المخلوقات انسان کو نہیں جھکنا چاہیے. اس آزادی کی تحریک کے اصل بانی حضرات انبیاء تھے. نبیوں کی محنت کا خلاصہ بھی یہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نمرود سے
دلائل کی جنگ رہی، اس میں بھی یہی تھا، وہ کہتا تھا میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی خدا ہوں اور میری ہی اطاعت کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا رد کیا کہ تو سب کچھ نہیں، سب کچھ میرا اللہ ہے، اسی کی عبادت و اطاعت ہونی چاہیے، اسی کے سامنے یہ سر جھکنے چاہیے، تمہارے سامنے اور تمہارے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے نہیں جھکنے چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے ساتھ جہاد کیا دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اس میں بھی یہی تھا کہ اس نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنو اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے، میں ان کو اس غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں۔ اور ہر دور کے باطل کو یہ نعرہ گوارا نہیں تھا کہ یہ ہماری غلامی سے آزاد ہو۔ آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کرۂ ارض پر تشریف لائے اور سلسلہ نبوت کی اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تکمیل فرما دی، تو آپ نے بھی اپنی دعوت کے ذریعے سے یہی نعرہ بلند کیا، اس لیے کہ جن حالات میں حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت غلامی کی کئی قسمیں اپنے شباب پر اور عروج پر تھیں۔ وڈیرے مجازی خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے ہماری مرضی کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ عرب کی دھرتی پر حجاز پر قبائل کی اپنی اپنی حکومتیں قائم تھیں، اور دنیا کے نقشے پر فارس و روم اپنے زعم میں اور اپنے گمان میں خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انسانیت خالق کے بجائے مخلوق کی غلام بن کے رہ گئی تھی۔ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کیا، کوہ صفا سے، صفا کی پہاڑی سے جو یہ نعرہ بلند کیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ دراصل مخلوق کی غلامی سے نجات کا نعرہ تھا کہ اللہ کی بندگی اور عبادت میں آ جاؤ، سب کی عبادت چھوڑو تو کامیابی اسی میں ہے۔ اور اس وقت بت پرستی بھی غلامی کی ایک قسم تھی کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، پھر انہی کو چومتے تھے، چاٹتے تھے، انہی کے سامنے سر جھکاتے تھے، یہ بھی غلامی کی ایک قسم تھی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما کر اس کی بھی تردید کی، اور ایک غلامی کی قسم یہ تھی کہ غریبوں کے بچوں کو پکڑ کے بااثر لوگ بیچ دیتے، اور وہ یوں جن کو اللہ نے آزاد پیدا کیا وہ زر خرید غلام بن جاتے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اس پر تو ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی۔ یہ آزادی کا پرچم جو اسلام نے بلند کیا ہے، پہلے دن سے اس غلامی پر پابندی لگا دی جس پر امریکہ نے 1975 میں آ کے پابندی لگائی ہے۔ اس سے پہلے تک ان کے ہاں یہ اس کو قانونی طور پر تحفظ فراہم رہا کہ وڈیرے لوگوں کو اپنی طاقت کے نشے پر جبراً خرید کے غلام بنا دیتے، اور سرکاری طور پر کوئی قانون بھی موجود نہیں تھا ان کے پاس جو دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے روز اول سے اس پر پابندی لگائی، بلکہ ہمارے نبی کا کردار تو یہ ہے کہ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، یہ اسی طرح کے غلام بن کے آئے تھے کہ ایک بزنس مین نے اغوا کیا، یہ ایک سردار کے بیٹے تھے، آزاد تھے، اور ان کو اغوا کیا گیا اور بکتے بکاتے
یہ سرزمین حجاز پہ آئے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے انہیں خریدا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ غلام گفٹ کیا، ہدیہ کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس غلامی کے تصور کو اس طرح رد کیا کہ زید بن حارثہ کو غلام نہیں بنایا بلکہ منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ بڑے عرصے تک زید بن حارثہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ لوگوں کو ان کے باپ کا نام لے کر پکارو۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو زید ابن محمد نہ کہا جائے، زید ابن حارثہ کہا جائے، چونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اور ایک وقت آیا کہ زید ابن حارثہ کے والد کو پتہ چل گیا، تلاش کے بعد، لمبی جستجو کے بعد، کہ میرا بیٹا یہاں ہے۔ تو وہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے آ کے عرض کیا کہ ہمارا بیٹا ہے، یہ غلام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے بھی اسے غلام بنا کے نہیں رکھا ہوا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ جتنی دولت، جتنا پیسہ چاہیں ہم دیتے ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، میں زید کو حکم تو نہیں کرتا کہ یہاں سے چلا جائے، لیکن اگر یہ جانا چاہے تو میری طرف سے پابندی بھی کوئی نہیں ہے، تم اس سے بات کر لو۔ ان کو علیحدہ ملاقات کا وقت دیا، مگر ہمارے نبی نے اس بکتے بکاتے ہوئے آنے والے بچے کو ایسی محبت دی کہ انہوں نے اپنے باپ و چچا کو کہا اس در پہ آیا جاتا ہے، اس در کو چھوڑ کے جایا نہیں جاتا، اس لیے اب میرا مرنا جینا یہی ہے۔ اور پھر وہ یہیں رہے۔ اور دیکھیں جو بکتے بکاتے آیا تھا، اللہ کے نبی نے اسے اپنا بیٹا بنا کر اتنا بڑا احسان کیا کہ شہزادی قریشن اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی اس کے نکاح میں دی۔ غلامی کی تصور پر یہ طاقتور ضرب لگائی کہ جو بکتے بکاتے، منڈیوں سے بکتے بکاتے ہوئے پتہ نہیں کتنوں کا غلام بن کے آیا تھا، میرے آقا نے قریشی خاندان کی شہزادی اور اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح اس سے کر کر غلاموں کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا۔ یہ وہ قانون ہے جو ہمیں اللہ کے نبی نے دیا۔ اچھا، اتفاق سے وہ رشتہ چل نہیں سکا، اس لیے کہ حضرت زید بن حارثہ بہت عرصہ بکتے بکاتے رہے، اور ان کے کیونکہ بچپن کی 55 تک رہتی ہیں تو بکتے بکاتے رہے، غلامی میں رہے، مشکل ادوار میں، تو ان کے ذہن میں وہ غلاموں والی باتیں بھی اخلاق کردار میں کچھ آ جاتی، اور یہ تھی شہزادی، تو ان میں بات بن نہ سکی اور رشتہ چل نہ سکا۔ اور آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ رشتہ چل نہیں سکا، ان کی بات بن نہیں رہی، تو پھر آپ نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق دی، اور چونکہ آپ علیہ السلام کے حکم پر سیدہ زینب نے یہ رشتہ قبول کیا تھا، یہ ان کے لیے کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ شہزادی غلام کی ماتحتی میں جائے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کی دل جوئی کے لیے کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی میرے حکم پر، اور اس کی تلافی یہ کی کہ خود سیدہ زینب سے، اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی سے اللہ کے آرڈر پر نکاح کیا، بلکہ اللہ نے وحی اتاری کہ ہم نے زینب کو آپ کے نکاح میں عرش سے دے دیا ہے۔ اس پر قریش نے شور مچا دیا، کفار نے شور مچا دیا کہ یہ تو بہو سے نکاح کر دیا، کیونکہ حضرت زید کو تو منہ بولا بیٹا کہا تھا۔
تو بڑا شور مچایا کافروں نے بھی اور منافقوں نے بھی، ان کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو بہو سے نکاح کیا ہے۔ اس پر اللہ نے سورہ احزاب کی آیات اتاری کہ اللہ کے بندو، حضرت زید حضور کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت زید حضور علیہ السلام نے بہو سے نکاح نہیں کیا، بلکہ ایک امتی کی متعلقہ سے نکاح کیا ہے، جس کو ہماری تائید بھی حاصل ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ غلامی کی زنجیروں کو اللہ کے نبی نے اس طرح توڑا، اور یہ جو قسم تھی کہ لوگوں کو پکڑ کے آزاد کر دیتے، اس کو تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور غلامی کا جو دوسرا طریقہ تھا، لونڈیاں اور غلام بنتے تھے، وہ جو جنگوں میں قیدی ہوتے تھے، کفر و اسلام کی جب جنگ ہوتی تو جو لوگ قیدی بنتے، مرد عورتیں، ان کے متعلق شریعت نے یہ کہا، غلامی والا ایک آپشن رکھا، صرف یہ نہیں کہا کہ قیدیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو تم نے لونڈیاں غلام ہی بنانا ہے، بلکہ 4 آپشن دیے شریعت نے اس میں بھی۔ ایک یہ کہ قصاص میں قتل کر دیے جائیں، ایک یہ کہ احسان کر کے چھوڑ دیے جائیں، ایک یہ کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں، اور چوتھا آپشن یہ کہ قیدی بنا لیا جائے، اور قیدی بنا کر یہ نہیں کہ کسی جیل میں بھیڑ بکریوں کی طرح سب کو بند کر دیا جائے، بلکہ پھر ان کو لونڈیاں اور غلام بنا کر ایک ایک بندے کے ہاں انہیں تقسیم کر دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ماتحتی میں ایک آئے تو اس کے حقوق زیادہ ادا ہوں گے، جب ساروں کو ایک ہی جیل میں بند کر کے پھر کچھ بندوں کے ذمہ لگا دیا جائے کہ ان کا خیال کرنا، وہ جو انگریزی طریقہ ہے۔ اور اسلام نے یہ کہا کہ پھر صحابہ کو یہ لونڈیاں اور غلام دیے جاتے، اس کو اسلام نے برداشت کیا، چلا پہلے سے آ رہا تھا، لیکن اس میں اسلام نے یہ کیا کہ ایک تو ہر کفارے میں غلام آزاد کرنے کا آپشن رکھا۔ کفارہ قسم ہے تو قرآن میں ہے فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرے۔ کفارہ قتل ہے تو قرآن میں ہے فتحریر رقبہ۔ اسی طرح روزوں کا کفارہ ہے تو اس میں بھی ہے فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرے۔ ہر کفارے میں غلام کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے کی شک رکھ کر اس کو اس طرح توڑا، اور پھر باقاعدہ طور پر آپ علیہ السلام نے غلاموں کو آزاد کرنے پر اجر بھی بیان فرمایا کہ جو شخص کسی ایک غلام کو آزاد کرے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ چنانچہ اس پر صحابہ کرام نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا، یہاں تک کہ جو غلام کلمہ پڑھ لیتے اور ان کے آقا انہیں مارتے، ستاتے، تڑپاتے، حضرت ابو بکر نے کئیوں کو خرید کے آزاد کیا۔ اور ان کے والد نے، ابھی جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے کی بات ہے، ان کے والد ابو قحافہ نے کہا ابو بکر ان کو خرید کے آزاد کرواتے ہو جو خود غلام ہیں، یہ تمہارے کس کام آئیں گے، تمہارے احسان کا کیا بدلہ دیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ابا جی مجھے ان سے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے تو ان کے رب سے بدلہ چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے ہر جمعے ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ تو اس طرح آزادی کو مضبوط کیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑا، اور یہ محنت رہی حضور علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں۔ آپ نے 40 سال مکمل ہو جانے کے بعد، اپنی دنیاوی زندگی کے 40 سال مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اور وحی کے اترنے کے بعد باقاعدہ طور پر نبی اور رسول کی حیثیت سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک بنفس نفیس اس دنیا میں حیات رہے۔ ان 23 سالوں میں آپ نے مسلمانوں کو رب کے سامنے جھکانے کی محنت کی،
باقی سب کی غلامی کی زنجیروں کو توڑا اور 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، جس کا مرکز مدینہ منورہ تھا، اور یہ ایک آزاد اسلامی ریاست تھی جو دنیا کے نقشے پر پہلی بار وجود میں آئی۔ اور اس ریاست میں اتنا عدل و انصاف تھا کہ جس میں امیر غریب بڑا چھوٹا کالا گورا سب کو انصاف ملتا تھا برابری کی بنیاد پر۔ یہاں تک کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تو ان لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، ان سے حضور بڑا پیار کرتے تھے، کیونکہ حضرت زید کو حضور علیہ السلام نے اپنا بیٹا کہا اور اپنے پاس رکھا ساری زندگی۔ پھر اسامہ بن زید ان کا بیٹا تھا تو حضور علیہ السلام کو بڑا پیارا تھا۔ تو بنو مخزوم نے حضرت اسامہ ابن زید سے کہا تم حضور سے سفارش کرو ہماری خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے سیدنا اسامہ ابن زید نے سفارش کی تو آپ کے چہرے کا رنگ مبارک بدل گیا۔ فرمایا پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئیں کہ انہوں نے امیروں غریبوں کے لیے ضابطے بدل ڈالے تھے، اور پھر یہ جملہ فرمایا جو حضور ہی فرما سکتے ہیں، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں بہت محتاط الفاظ میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا اگر یہ جرم خدا نہ خواستہ لوگ کے ساتھ استعمال ہے بالفرض والمحال، ہو تو ایسا نہیں سکتا، بالفرض والمحال، اگر میری بیٹی فاطمہ سے یہ کام ہوتا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ عدل و انصاف کا یہ پرچم تھا جو مدینہ منورہ کی ریاست سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا۔ یہ پہلی آزاد اسلامی ریاست ہے جس میں مسلمانوں کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں، اور یہ آزادی کا پرچم، اسلام کا پرچم آزادی کا پرچم ہے، یہ 9 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے سن 11 ہجری میں، اب جب حضور کا انتقال ہوا تو وہ لوگ جن کی غلامی کا سورج، جن کی بادشاہی کا سورج غروب ہو گیا تھا نا، ان کو ایک دفعہ پھر ان کے جذبات نے انگڑائی لی کہ ہمیں جھکانے والے اور ہماری خدائی کو ختم کرنے والے دنیا سے چلے گئے، لہذا ہم پھر اٹھیں۔ تو یہ مسیلمہ کذاب اٹھا، سجا اٹھا، اسود انسی اٹھا، طلیحہ آیا، 5 لوگوں نے تو نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے، اور بہت سے قبائل میدان میں اتر آئے، وہ اپنا پرانا سکہ قائم کرنے کے لیے۔ تو پھر جو ساری زندگی حضور کے ہم نشین رہے تھے وہی جانشین اول بنے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، میں نظریے کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی حضور کے ہم نشین کو کہتے ہیں، اور جو ہم نشین تھے وہی جانشین بنے۔ ہم نشین وہ ہوتا ہے جو ہم مجلس ہوتا ہے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی نشست و برخاست میں، لیل و نہار میں، سفر و حضر میں، ہر وقت جو آپ کے ساتھ رہے وہ ہم نشین رسالت ہیں، اور حضور کے بعد وہی جانشین رسالت ہے۔ تو حضور کا پہلا جانشین خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق جب مسند پہ آئے تو چاروں طرف سے لوگوں نے سر اٹھائے اور مجازی خدا بننے کی کوشش کی، منصب نبوت پہ حملہ کیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ایمانی طاقت اور ولولے اور جذبے سے جہاد کا پرچم اٹھایا اور صحابہ کو لے کر صرف 11 مہینے میں ان سب کو پیوند خاک کر دیا۔ اور یاد رکھو حضرت ابو بکر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں لولا هو لما عبد اللہ،
اگر حضور کے بعد ابو بکر نہ ہوتا تو شاید اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ مسیلمہ کذاب یمامہ کا سردار تھا، بڑا جنگجو قبیلہ تھا اس کا۔ اسود انسی، طلیخہ، سجا اور مرتدین کا فتنہ، چاروں طرف سے فتنوں نے یلغار کر دی، مگر ابو بکر جو ہم نشین تھا اور پھر جانشین بنا، وہی اس کا اہل تھا کہ پہلے وہی آتا۔ اس کا ایمان اتنا کامل تھا کہ حضرت عمر نے بھی کہا تھوڑی نرمی کر لیں۔ آپ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ ابو بکر عمر جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اب نرمی کے مشورے دیتے ہو۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں لڑوں گا چاہے درندے آ کر ہماری لاشوں کو نوٹ ڈالیں، لیکن میں حضور کے دین میں ترمیم اور کمی بیشی ہوتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کے شجر پر پہرا دیا، اور وہ پرچم جو اسلام و آزادی کا حضور نے بلند کیا تھا، اسے جس نے کھینچنے کی کوشش کی اور گرانے کی کوشش کی، ابو بکر صدیق نے صحابہ کو لے کر ان سب کو گرا دیا اور اسلام کا پرچم پوری آب و تاب سے بلند کر دیا۔ اور پھر اس 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن کی خلافت میں یہ پرچم 11 لاکھ مربع میل پر پھیلا۔ حضور کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پر تھا، حضرت ابو بکر نے 2 سالوں میں 2 لاکھ مربع میل زمین کفار سے چھین کر گلشن اسلام میں شامل کر دیا۔ اور بڑی لازوال خدمات ہیں ابو بکر صدیق کی۔ ہمارے لیے آزادی کا جو منشور ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ ہمارے لیے جو آزادی کا منشور ہے، جو اللہ کے نبی نے اللہ سے لے کر امت کو دیا ہے، یہ منشور آزادی ہے، اس کا نام قرآن ہے، اور اس کو جمع ابو بکر صدیق نے کیا، لکھوایا ابو بکر صدیق نے۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک کتاب کی شکل میں قرآن ہے، یہ ابو بکر صدیق کا روشن کارنامہ ہے۔ امت کے لیے اسباب کی دنیا میں حفاظت قرآن کا ذریعہ کارنامہ ہے ابو بکر صدیق کا۔ اس کا مشورہ جناب عمر نے دیا اور اس پر عمل ابو بکر صدیق نے کیا۔ یہ بھی ان کا امت پر احسان ہے، اور یہ بھی ان کی قسمت ہے کہ اللہ نے نبی کے بعد پہلا کام ان سے لیا۔ اور پھر یہی نسخہ جو ابو بکر صدیق نے لکھوایا تھا ان کے پاس تھا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، اور ان کے بعد حضرت عمر کی شہادت کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس تھا، اور پھر اسی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی نسخے پھر اسی سے نقل کروا کر بڑے بڑے اسلامی شہروں میں پھیلا کر اس طرح پوری دنیا میں قرآن کو نشر کیا۔ تو بہرحال میں آزادی کی ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ مشن کہاں سے چلا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اصل میں اس مشن کے بانی حضرات انبیاء ہیں، اور پھر سارے انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرچم کو اتنا بلند کیا کہ آج بھی اس کی بلندی کی حقیقت کو ظاہری نظروں سے کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی سن 13 ہجری میں، اور انہوں نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت عمر نے بھی پھر اس پرچم کو بلند رکھا۔ 10 سال 2 ماہ اور 10 دن کی حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچم کو اتنا وسیع کیا کہ وہ جو 11 لاکھ مربع میل تھا وہ 22 لاکھ مربع میل ہو گیا، اور امن اور آزادی اور سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہونا اتنا عام تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عراق کے شہر ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور زیورات سے سجی ہوئی ہوگی،
اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور پھر واپس چلی جائے گی اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس پیشن گوئی کو جناب عمر کے دور میں عملاً دکھا دیا۔ حضرت عمر گشت کر رہے مدینہ منورہ سے باہر، رات کی تاریکیوں میں دیکھا ایک عورت آ رہی ہے، رات کی تاریکی میں تنہا۔ آپ نے فرمایا من انت، کون ہے تو؟ اس نے اپنا تعارف کروا کے کہا میں فلاں ہوں یا امیر المومنین، اے امیر المومنین میں فلاں قبیلے کی فلاں عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ میں امیر المومنین ہوں؟ اس نے کہا آپ کے دور میں مسلمانوں کو اتنی آزادی اور امن ہے کہ مجھے یقین تھا امیر المومنین کے علاوہ کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے پوچھ سکے۔ یہ میرا شاندار ماضی، یہ اسلام کا لگایا ہوا پودا ہے جو یوں لہلہا رہا تھا اور اتنا امن تھا۔ ہم اسے دور ہوئے، ہم نے اسے چھوڑا تو پھر خوف میں مبتلا ہوئے۔ ہم نے اللہ رسول کو چھوڑ کر غیروں کی غلامی کی تو پھر برباد ہوئے۔ ورنہ یہ پرچم جب اپنی آب و تاب سے لہرا رہا تھا تو مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا تھا، کوئی اور اسے ڈرا نہیں سکتا تھا۔ یہ پرچم لہرایا، سن 24 ہجری میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، تو پھر اس پرچم کو حضور کے تیسرے جانشین اور دوہرے داماد جناب عثمان ابن عفان نے تھاما، اور انہوں نے بھی اس پرچم کو تھامنے کا حق ادا کر دیا کہ وہ جو 22 لاکھ مربع میل تھا جو حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا اور اسلام کا آزادی کا پرچم جس پہ لہرا رہا تھا، حضرت عثمان نے اپنے 11 سال 11 ماہ اور 18 دن کی حکومت میں اللہ کی مدد کے ساتھ اس 22 لاکھ کو ڈبل کر کے 44 لاکھ مربع میل پر آزادی اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ وہ سنہری دور کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے لیے آئیڈیل شخصیات نے قائم کی۔ 18 ذی الحج سن 35 ہجری حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، تو یہ پرچم حضرت علی نے اٹھایا رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور کے چوتھے جانشین اور لاڈلے داماد ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر جناب علی المرتضیٰ فاتح خیبر رضی اللہ عنہ نے اس پرچم کو اٹھایا، اور اب دشمن ہماری صفوں میں گھس آیا تھا شہادت عثمان کی صورت میں۔ انہوں نے اندر گھس کر مسلمانوں کے پیٹ میں خنجر مارے اور جبل الصفین جیسے تلخ واقعات پیش آئے۔ تقریباً 4 سالہ دور سن 36 ہجری سے لے کر، کیونکہ 18 ذی الحج سن 35 ہجری حضرت علی شہید ہوئے اور 1 محرم سے سن 36 شروع ہوا۔ سن 36 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری کی 20 رمضان تک حضرت علی نے مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ اس پرچم کو تھامے رکھا۔ بالآخر 21 رمضان سن 40 ہجری جناب علی المرتضیٰ کی بھی شہادت ہو گئی انہی سازشوں کے نتیجے، مگر اسلام کا پرچم گرنے نہیں دیا گیا، یہ لہراتا رہا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین بنے، یہ جناب علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے حالات کو دیکھ کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی 6 ماہ کے بعد۔ پھر سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک حضرت معاویہ کا دور حکومت ہے، جس دور میں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور مسلمانوں نے اپنی آزادی کا لوہا منوا دیا پوری دنیا میں۔ اس وقت مسلمانوں کی بہت اسٹیبلش قسم کی، مضبوط قسم کی حکومت تھی، دنیا کفر اس سے تھراتی تھی۔ میں تاریخ کی ایک جھلک دے رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان، ہندوستان میں اسلام کس طرح آیا اور یہاں پہ آزادی کی آواز کس نے لگائی۔ اللہ کرے میں اس تک پہنچ سکا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد
ہمارا ایک تلخ دور ہے کہ یزید منصب پہ آیا اور اس بدبخت نے ظلم کیا. اس میں واقع کربلا ہے، اس میں واقع ہرہ ہے، جو تلخ قسم کی حقیقتیں ہیں. بہرحال چند سالوں کے بعد یزید مر گیا. پھر یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ جس کا نام تھا وہ منصب پہ آیا، اور مورخین کہتے ہیں صرف 40 دنوں کے بعد اس نے منصب کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ جس کرسی کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس کی کرسی پر بیٹھنا توہین سمجھتا ہوں. یہ بنو امیہ کی حکومتوں کا دور تھا. اسی دور میں پھر سن 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنے، جن کی خلافت کا دور اسلام کا سنہری دور ہے صحابہ کے بعد. یہ بھی بڑا عظیم دور تھا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ کس کس بات کا ذکر کروں. ہماری تاریخ بڑی روشن بھی ہے اور اس میں بڑی تلخیاں بھی ہیں. یہ سن 101 ہجری میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور ایک سنہری دور حکومت کا خاتمہ. آگے کیا ہوا اس سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ سن 92 ہجری میں یہ حکومت تھی. ولید ابن عبد الملک مسلمانوں کا حکمران تھا، بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا. اس کی طرف سے گورنر تھا مکہ مکرمہ کا حجاج ابن یوسف، جس نے یہ قرآن پر زبریں زیریں لگائی ہیں. یہ بہت ظالم فطرت انسان تھا، لیکن اتنا اہم کام بھی اللہ نے اس سے لے کر بتایا کہ قادر میں ہوں، جس سے چاہوں جو کام لے لوں. اور اس کی تاریخ میں ہے کہ یہ جب زبریں زیریں لگا رہا تھا تو 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام ان کا قصہ بیان ہے کہ وہ قبطیوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، انکار کر دیا. تو یہ جب زبریں زیر حجاج بن یوسف لگا رہا تھا تو قبطیوں کا ایک وفد آیا اس کے پاس کہ یہ جو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ہے نا، اس میں ہماری توہین ہے، ہماری مذمت ہے اور ہمارے لیے عار ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا. اس فَأَبَوْا کو اگر فَأَتَوْا بنا دیں تو ہماری تعریف بن جائے گی اور ہم ساری زندگی ہماری ساری قوم آپ کی غلام رہے گی. تو حجاج بن یوسف نے کہا اچھا بیٹھو کرتا ہوں. اٹھے اور جلاد کو کہا ان سب کی گردنیں تن سے جدا کر دو، یہ مجھ سے قرآن میں تحریف کرواتے ہیں. اتنا بڑا ظالم جس نے 1,00,000 سے زائد انسانوں کو قتل کیا، قرآن کے ایک نقطے میں بھی وہ گڑبڑ نہ کر سکتا. اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام کیا. یہ مدینہ مکہ مکرمہ کا گورنر تھا، ولید ابن عبد الملک حکمران تھا مسلمانوں کا. تو یہاں ہندوستان پر راجہ طاہر کی حکومت تھی. اس نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا اور خواتین کو قیدی بنا کر جیلوں میں ڈالا اور ان پر ظلم کرتے تھے. تو یہاں سے ایک عورت نے حجاج کو خط لکھا. اس کے الفاظ تھے یا حجاج اغثنی، اے حجاج ہم مظلوم ہیں ہماری مدد کر. اس وقت کے مسلمان حکمران اگر ظالم بھی تھے تو غیرت مند تھے، بے غیرت نہیں تھے. اس نے جب خط پڑھا تو وہ پانی پانی ہو گیا کہ ہماری عورتوں کے ساتھ ہندو ظلم کرے. اور یاد رکھنا ہندو مذہب بھی بڑا پرانا ہے. یہ میں اس کی تاریخ کی ایک جھلک آپ کو بتا دیتا ہوں. لمبی چوڑی تفصیل کا تو وقت نہیں ہے اور وقت بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو میں ایک جھلک آپ کو دینے لگا ہوں. چلو یہ جھلک دے دیں، آگے پھر چلیں گے انشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2100 سال پہلے ایک انڈیا میں ایک مرد تھا جس کا نام تھا رام چندر. اس کا کہیں انوالومنٹ ہوئی تھی، میں محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ.
اس کا کہیں ناجائز تعلق ہوا اور اس کو کسی نے کہا کہ ایران میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو بڑا کچھ تعویذ دھاگا کرتے ہیں اور یہ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اس قسم کے. تو یہ ایران میں ایک جادوگر نجومی کے پاس آیا. وہ سیتا نامی ایک عورت تھی جس سے اس کا تعلق تھا. یہ ایران میں آیا اور ایران میں اس جادوگر نے اسے کہا کہ آسمانوں میں ایک برج ہے جس کا نام ہے سور، اور عربی میں سور کا معنی ہے بیل. اس نے کہا کہ آسمانوں میں ایک برج ہے جس کا نام ہے سور، اور زمین پر اس کی محبوبہ ہے جس کا نام ہے بقر یعنی گائے. زمین پر اس کی پوجا پاٹ کی جائے تو وہ آسمانوں والا سور خوش ہوتا ہے اور بندوں کے کام بنا دیتا ہے. تو یہ ایران سے ہندوستان ہے اور اس نے گائے کو پوجنا شروع کیا اور اس طرح ہندو مذہب بن گیا. تو یہ بہت پرانا مذہب ہے، تاریخی مذہب ہے. تو یہاں پہ راجہ دائر جو تھا وہ ہندو تھا، وہ ظلم کرتا تھا. تو حجاج نے یہ خط پڑھ کر اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم جن کی عمر 16 یا 17 سال تھی اس کو لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ مسلمان عورت کو ظالم سے نجات دے. تو اس نے یہاں آ کر جہاد کیا، اور یہ اگر عیسوی کے حساب سے دیکھا جائے تو سن 711 عیسوی بنتا ہے. سن 92 ہجری، سن 711 عیسوی میں محمد بن قاسم یہاں آیا تھا، اور 3 سالوں میں اس نے یہاں پر فتوحات کیے اور مسلمانوں کو آزادی دلائی، اور آپ کے یہاں ہمارے سندھ تک اسلام کا پرچم لہرایا. اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے. اس دوران حجاج بھی مر گیا، اور وہ ولید ابن عبد الملک جو حکمران تھا وہ بھی مر گیا، اور اس کا بھائی سلمان خلیفہ بن گیا، اور اس کی حجاج سے بھی نہیں بنتی تھی اور محمد بن قاسم سے بھی اس کو عداوت تھی. اس نے صالح عبد الرحمن بن صالح کو بھیجا کہ جاؤ محمد بن قاسم کو پکڑ کے لاؤ. تو اس طرح محمد بن قاسم کو واپس بلا کر عراق کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس بدبخت نے ضد میں آ کر محمد بن قاسم کو اس طرح قتل کروا دیا، اور اس طرح امت مسلمہ ایک عظیم جرنیل سے محروم ہو گئی. لیکن بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پرچم لے کر عرب کا شہزادہ، اور یہ طائف والوں کی اولاد ہے، بنو ثقیف سے اس کا تعلق ہے، اور یہ وہی قبائل تھے جن کے بڑوں نے میرے آقا کو پتھر مارے تھے. اور میرے نبی نے فرمایا تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا نا کہ پہاڑوں کا نگہبان فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ آرڈر دیں دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں میرا پیغام قبول کریں گی. یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور انہی کی نسل سے محمد بن قاسم کھڑا ہوا جس نے یہاں تک آ کر اسلام کا پرچم لہرا کر اللہ کے نبی کی دور رس نگاہی کو عملی صورت میں امت کو دکھا دی. لیکن اس کے ساتھ غداری ہوئی. یاد رکھیں مسلمان جب بھی اسے شکست ہوئی ہے تو غداروں کے نتیجے میں، ورنہ جذبہ ایمان کو کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی. ہمیشہ ایسے غداروں نے مروایا، اور منافقین نے اور غداروں نے اور انا پرستوں نے عیاش لوگوں نے اسلام کے پرچم میں سوراخ کیے. تو یہ سلمان نے بھی اسی طرح کا کام کیا تھا کہ اس کی محمد بن قاسم سے بنتی نہیں تھی، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرح یہ فتح کر رہا ہے اس طرح یہ تو بہت مقبول ہو رہا ہے اور مجھ سے آگے بڑھ جائے گا. اس لیے اس نے حسد کی آگ میں جل کر اتنے عظیم جرنیل کو مروا دیا. لیکن اس نے جاتے جاتے منجنیق کا نقشہ تیار کیا تھا جیل میں. ہماری تاریخ میں ہے کہ جیلر نے اسے کہا، جیل سپرنٹینڈنٹ نے، کہ آپ کی موت کے آرڈر ہیں اور آپ مسلمانوں کے لیے منجنیق کا نقشہ بنا رہے ہیں. اس نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن امت مسلمہ کو یہ منجنیق جہاد میں کام آئے گی تو میری کپر ٹھنڈی ہوتی رہے گی. یہ عظیم جرنیل تھا جس نے یہاں تک اسلام کو پہنچایا اور آزادی کے پرچم کو بلند کیا. یہاں سے آگے کیا ہوا ہمارا روشن ماضی انشاءاللہ آئندہ جمعات کے خطبوں میں اس
موضوع سخن کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ بہت دلچسپ بھی ہے اور بہت تلخ بھی ہے اور بہت روشن بھی ہے، اور اس سے بہت سے اسباق ملتے ہیں مسلمانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی اس تحریک آزادی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ہمارے اس ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تحریک آزادی اور پاکستان کے قیام تک انشاءاللہ اللہ نے توفیق و مدد فرمائی تو اس عنوان کو ترتیب سے لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔